السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں پھر سے آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے درود شریف۔ درود ابراہیم جو ہم نماز کے درمیان جو پڑھتے ہیں، اس درود کا نام ہے درود ابراہیم۔ بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، تو جو نہیں جانتے انشاءاللہ تعالی ان کے لیے تو جو درود ہم نماز کے درمیان پڑھتے ہیں، جب قیام کرتے ہیں، قیام کے بعد میں سب سے پہلے قیام میں اتحیات پڑھتے ہیں، اور اتحیات کے بعد درود شریف ہم پڑھتے ہیں، اس درود شریف کا نام ہے درود ابراہیم۔ اور نماز میں درود ابراہیم ہی پڑھنی چاہیے۔ تو جن لوگوں کو یاد نہیں ہے ان لوگوں کو ضرور یاد کر لینا چاہیے، کیونکہ نماز میں درود ابراہیم پڑھنا زیادہ افضل ہے، زیادہ ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی درود ابراہیم کا ترجمہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری چیز درود سے جڑی ہوئی یہ ہے کہ بیسکلی جب ہم درود پڑھتے ہیں تو درود ہے کیا؟ تو بیسکلی درود ایک دعا ہی ہوتا ہے، لیکن عموماً ہم درود شریف کا اردو کا ترجمہ نہیں جانتے، اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا۔ لیکن درود شریف ایک دعا ہی ہوتی ہے، جب آپ اس کا اردو کا ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کو بخوبی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ درود ابراہیم کا ترجمہ شیئر کروں گا۔ بہت ہی آسان ترجمہ ہے، بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک بار میں یاد ہو جائے گا یہ ترجمہ، زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار میں انشاءاللہ جب آپ اس کو پڑھ لیں گے ذہن میں آٹومیٹک فٹ ہو جائے گا، کیونکہ بہت ہی آسان اس کا ترجمہ ہے۔ یہ ایک دعا کی طرح ہے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک بار آپ ذہن میں ریمائنڈ کیجئے، یاد ہو جائے گا۔ اور جب آپ نماز پڑھیں اور جب آپ درود ابراہیم پڑھیں گے تو اس کو ذہن میں لائیں گے، تو اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اس سے روحانیت والی ایک سکون بھی ملے گا، اور ذہن جو ہے وہ نماز کے درمیان، قیام کے درمیان ذہن زیادہ نماز کی اور متوجہ ہوگا۔ تو بیسکلی درود ابراہیم دو پارٹ میں دو پارٹ میں اس کو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ جب آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، یہ ایک پارٹ۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ ہو گیا دوسرا پارٹ۔ تو درود ابراہیم کو آپ لوگ دو پارٹ میں کر کے بھی یاد کر سکتے ہیں اگر لمبا لگے تو۔ اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے درود ابراہیم کا؟ آسان سے آپ دعا کی طرح پڑھ سکتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد پہ رحمت نازل فرمائی۔ یہ درود ابراہیم کے فرسٹ پارٹ کا ترجمہ ہے۔ اے اللہ تو بڑا ہی تعریف والا، بڑا ہی رحم والا ہے۔ اب آتا ہے اس کا دوسرا پارٹ۔ دوسرا پارٹ کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ان کی اولاد پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد پہ برکت نازل فرمائی۔ اے اللہ تو بڑا ہی بلند و بالا ہے، بڑا ہی تعریف والا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، ہو گیا۔ درود ابراہیم کا یہ مطلب ہے موٹا موٹی۔ تو ہر انسان کو درود ابراہیم یاد ہونا چاہیے، اور ہر انسان اگر اس سے زیادہ افضل ہے وہ درود ابراہیم یاد کرنے کے علاوہ اگر اس کا مطلب بھی جانے تو ایک دعا کی طرح، اے اللہ تو اپنے نبی پہ اور ان کے اولاد پہ رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم اور ان کے اولاد پہ نازل فرمائی۔ اور دوسرے سٹیپ میں اے اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اولاد پہ برکت نازل فرما، جیسے کہ تو نے حضرت ابراہیم اور ان کے اولاد پہ برکت نازل فرمائی۔
اے اللہ تو بڑا ہی بلند و بالا ہے، بڑا تعریف والا ہے۔ تو یہ درود ابراہیم کا مطلب ہے ایک آسان سے لفظوں میں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو درود ابراہیم کا ترجمہ اچھا لگا ہوگا اور سمجھ میں آسانی سے آ گیا ہوگا۔ میں نے جب اس کو پڑھا تو الحمدللہ ایک بار میں مجھے یاد آ گیا، مطلب ایک بار میں جب میں نے اس کو پڑھا تو میرے ذہن میں آ گیا کہ درود ابراہیم کا مطلب کیا ہے۔ کوئی بھی درود آپ اٹھائیے، کسی بھی درود کا جب ترجمہ آپ پڑھیے گا تو وہ ایک دعا ہی ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم عربی میں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا میننگ معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو زبان ہے وہ اردو ہے اور ہندی ہے، لیکن بیسیکلی جو درود ہے وہ ایک دعا ہی ہے جو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ درود ابراہیم کا ترجمہ آپ لوگوں کو ضرور سمجھ میں آئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی پڑھیں اور اس کا مطلب بھی ضرور جاننے کی کوشش کریں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔